اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ پرانی قوموں کا حال اور یہ انسان کیسے پیدا ہوا اور کس مقصد کے لیے اس کا کیا اس کے اوپر لازم ہے، رب تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا دیا، تو اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ سورہ ملک ہے، اس میں رب تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی، برکت والی وہ ذات ہے، بے یاد الملک کو، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور پھر وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے پیدا کی ہے تخلیقی موت اور حیات زندگی، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائیں، ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے اچھا ہے عملوں میں، او العزیز الغفور، اور وہ تو بخشنے والا اور زبردست ہے۔ تو یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے کہ کس لیے پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ آزمائے رب تعالیٰ تمہیں۔ تو اس طرح ہی امتحان کے لیے انسان کو بھیجا گیا، تو یہ امتحان تو پورا کرنا ہے۔ پھر آگے ذکر آتا ہے سورہ دہر میں، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان کے اوپر ایک ایسا وقت نہیں تھا کہ وہ کچھ بھی لم یکن شیئا مذکورا، کوئی چیز نہیں تھا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ امشاج، ایک ملے جلے نطفے سے، نبتلیہ، تاکہ اس کو آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر اس کو دے دی سماعت بھی اور بصیرت بھی دے دی، تو انسان کو عقل اور شعور دے دیا۔ تو انسان کو جب تخلیق کیا تو رب تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور یہی سب کا ایک ہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اور ہماری اطاعت کرو، یعنی ان انبیاء کے طریقے پر چلو، اور وہ ان کے طریقے تھے۔ تو اس طرح سے اب وہ طریقے تو ختم ہو گئے، کیونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور ان کے اوپر ایک کتاب بھی نازل ہوئی جو قرآن کریم ہے، جس میں شک نہیں، لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں، اور نہ ہی اس کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی کتاب آئے گی۔ یہ آخری کتاب آ گئی، یہ پورا دستور آ گیا انسان کی زندگی کا ایک پورا دستور ہے، حیات ہے اس میں، اور انبیاء کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں باقی ان کے طریقے ہیں، تو اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو ہم تو اس سے غافل ہو گئے ہیں، ان کاموں سے ہم غافل ہو گئے ہیں۔ تو ان کاموں سے جب غافل ہو گئے ہیں تو ہمیں پھر پرانی قوموں کا حال بھی ذرا معلوم ہونا چاہیے کہ پرانی قوموں کے ساتھ بھی اسی طرح انبیاء آئے، انہوں نے ان کی یہی اسی طرح سے اصلاح کی بات کی، اور یہ بھی کہا کہ نہ عبادت کرو اللہ کے علاوہ، شریک مت بناؤ اللہ کے ساتھ۔ تو اس میں قومیں، جو پہلی قومیں غرق ہوئیں، برباد ہوئیں، ان کا حال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ، یہ ہے سورہ ہود میں، کہ سورہ ہود میں آیا، یہ ایک ان کی ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا، کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی جب نوح علیہ السلام نے ان کو ہدایت کے لیے 950 سال تک وہ کی، ان کی 950 سال تک ان کو تبلیغ کی، لیکن وہ ان میں سے بہت کم لوگ جو تھے وہ اسلام لائے، مسلمان ہوئے۔ تو پھر رب تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، کس طرح سے کہ ان پر نوح علیہ السلام کو نکال دیا۔ نوح علیہ السلام کو جب 950 سال ہو گئے تو انہوں نے نہ مانا ان کی بات، تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ کیسے غرق کیا؟ ایک پانی برسایا اوپر سے رب تعالیٰ نے، اور پھر اتنا پانی برسا کہ یہ وہ 5,000 فٹ کی بلندی تک چلا گیا، اور اس میں جو کچھ بھی تھا وہ غرق ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کو نکال دیا کشتی سے سوار کر کے، اور نوح علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی، جو باقی لوگ تھے، جو ان کے پیروکار تھے، ان کو نکال دیا۔ تو سب کو، باقی سب طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس میں ان کا بیٹا بھی غرق ہوا، ان کی بیوی بھی اسی طوفان میں ہوگی۔ تو یہ ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ،
کہ یہ سورہ ہود میں آتا ہے کہ سب جو تھے وہ غرق ہو گئے اسی پانی میں۔ اس کے بعد آیا پھر ان کی دوسری قومیں آئی، ہود علیہ السلام کی قوم آئی، تو وہ بھی ان کو بھی منع فرمایا پیغمبروں نے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو بھیجا گیا ان کی طرف، ان کو بھیجا گیا تو پیغمبر کو، تو انہوں نے نہیں مانا، تو پھر کہنے لگے کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر اس طرح ان کے بھی اوپر غرقابی آئی اور ان کے اوپر ان کو ہود علیہ السلام کی قوم کو بھی غرق کر دیا گیا۔ تو ان کے اوپر پھر صالح علیہ السلام کی قوم آئی، تو پھر ان کے لیے رب تعالیٰ نے، انہوں نے بھی نہ مانا، تو ان کے لیے اونٹنی رب تعالیٰ نے ایک نشانی بھیج دی کہ یہ اونٹنی ہے، اور یہ اونٹنی ایک دن پانی یہ پیے گی، باقی دن پانی تمہارے جانور پئیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے نافرمانی کی اور اس اونٹنی کو کاٹ دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ تو تیسرے دن عذاب آ گیا، اور وہ جو قوم بھی اس طرح سے شعیب علیہ السلام قوم سمود بھی غرق ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آیا قوم سمود کے بعد آئی پھر یہ قوم لوط۔ تو قوم لوط بھی بدکار قوم تھی، جن کو حکم تھا کہ یہ برائیاں نہ کرو، برے لوگوں سے برے طریقے نہ اپناؤ، کیونکہ وہ بھی اپنی ضرورتیں مردوں سے پوری کرتے تھے۔ تو انہوں نے منع فرمایا اپنے لوط علیہ السلام نے ان کو، تو قوم نہ مانی تو رب تعالیٰ نے اوپر سے 2 فرشتے نازل فرما دیے لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں۔ جب وہ زمین پر آئے تو قوم لوط خوش ہو گئی کہ ہم تو ان سے ضرورتیں پوری کریں گے۔ تو لوط علیہ السلام نے بہت منع کیا، نہ منع ہوئے، تو پھر وہ جو پیغمبر تھے، وہ جو فرشتے تھے، انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے آپ راتوں رات نکل جائیں، ہم ان کو برباد کر دیں گے۔ تو ان کی بربادی کے لیے بھی اوپر سے پتھراؤ ہوا، اور ہر پتھر جو تھا وہ اس مجرم کا نام لکھا ہوا تھا، نام مسومۃ، یعنی وہ نشان زدہ تھا ہر پتھر ہر بندے کے لیے۔ تو اس طرح سے وہ بھی غرق ہو گئے۔ تو یہ قوم فرعون آئی پھر، تو قوم فرعون کو بھی منع فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ بھی 2 گروہوں میں بانٹ دیا تھا اس نے لوگوں کو۔ ایک گروہ وہ تھا جس میں سے وہ شامل تھا، اور دوسرے گروہ کی اس نے ان کو بیٹیوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بچوں کو چھوڑ دیتا تھا، ان کو غلام بنا رکھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ چھوڑ دو، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو جب نہ اس نے مانا، تو رب تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، کیونکہ یہ آپ کا پیچھا کریں گے۔ اور حکم ہو گیا کہ دریا جب آئے تو دریا پہ لاٹھی مارنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ لاٹھی ماری، جب پیچھے فرعون بھی آ رہا تھا، تو لاٹھی ماری تو دریا رک گیا، 2 حصوں میں بٹ گیا، پانی رک گیا، ادھر ہی سڑک بن گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پار کر گئے، ان کے لوگ بھی پار کر گئے۔ پیچھے جو لوگ تھے، جب فرعون پہنچا تو درمیان میں اس نے سوچا میں بھی پیچھے چلوں، جب درمیان میں آیا تو غرق کر دیا گیا۔ جب پانی میں ڈوبا تو پھر کہنے لگا میں ایمان لایا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اب تو ایمان کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اب اس کی لاش مصر میں پڑی ہے، تو اس کے اوپر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور وہ اسی حالت میں ہے، اسی حالت میں رہتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کو عذاب ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے ایک سخت عذاب ہے۔ تو اس طرح سے ایک اور قوم آئی شعیب علیہ السلام کی، تو وہ لوگوں کو تول اور میزان میں کم کرتے تھے، تولنے میں اور اس میں میزان میں کم کرتے تھے۔ تو ان کو بھی حکم ہو گیا کہ ترازو اپنے سیدھے رکھو،
تو وہ بھی نہ مانے تو ان کے لیے بھی ایک کڑک اوپر سے آئی اور وہ بھی غرق ہو گئے۔ تو یہ قومیں اس طرح سے غرق ہوئیں، تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم میں کون سی خرابی نہیں ہے ان میں سے جو خرابیاں پرانی قوموں نے کی اور جس کی وجہ سے وہ غرق ہوئے، تو جس کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے، تو وہ سب خرابیاں تو ہم میں بھی موجود ہیں، اور ان میں تو ایک تھی، لیکن ہم تو سبھی مشترک ہیں۔ ہم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی بناتے ہیں، اس کے باقی جرائم سارے ہی ہم میں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، اللہ سے خوف زدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ ہمیں زندگی اس لیے دی گئی کہ یہ ایک طریقہ بتا دیا گیا، ایک اصول دیے گئے کہ زندگی گزارنے کے یہ اصول ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے، یعنی انسان کو عقل دی گئی کہ وہ سوچے اور بچے برائی سے، اور یہ اس کا کام ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سورہ بنی اسرائیل کی ایک 15ویں آیت ہے، تو اس میں رب تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں، امرنا مترفیہ، ہم اس کے حکم دے دیتے ہیں وہاں کے لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، پس وہ اس میں فسق و فساد کرتے ہیں، حق علیہ القول، پس ہم ان پر حق ہو جاتا ہے ہمارا عذاب کا حق، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ کسی وقت ایسا نہ ہو کہ ہم پر یہ ثابت ہو جائے، کیونکہ ہم میں بھی اب تو فسق و فجور تو کافی ہو چکا، کوئی ایسی برائی نہیں جو نہ ہو۔ تو یہ بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل 15 سپارے میں ہے، تو اس کا 15ویں آیت ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم ارادہ فرماتے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب ارادہ فرماتے ہیں کسی بستی کی ہلاکت کا، امرنا مترفیہ، ہم دے دیتے ہیں اس کے وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم، فَفَسَقُوا فِيهَا، پس وہ اس میں فسق و فجور کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پس ہمارا عذاب حق ہو جاتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اس کو برباد کر دیتے ہیں، برباد کرنا۔ تو یہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنے ہلاک کیے ہم نے من القرون، بستیوں میں سے، من بعد نوح علیہ السلام کے بعد کئی بستیاں ہلاک ہوئیں، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، اور کافی ہے آپ کا رب بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، بندوں کے گناہوں سے وہ خبردار ہے۔ تو اس لیے بچنا چاہیے انسان کو۔ صدق اللہ، بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پرانی قوموں کی طرح کہیں غرق نہ ہو جائیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اسی کی عبادت کریں، اور یہ جو غیر ضروری کام ہیں ان کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے سب کچھ اپنا چھوڑ دیں، اور اسی کی، کیونکہ انسان جب جاتا ہے تو یہاں بہت ساری جائیدادیں بھی جمع کرتا ہے، بہت سے چیزیں جمع کرتا ہے، لیکن جب وہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی، نہ اولاد جاتی ہے، نہ مال و دولت جاتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے، اور پھر اسی کو جواب دینا ہوگا کہ وہ اس نے کس طرح سے دولت کمائی، کس طرح سے اس کو خرچ کیا، کس طرح اس نے اپنی زندگی گزاری، کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاری یا اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری وہ پھر جہنم میں چلا گیا، اور جہنم تو بہت برا ٹھکانہ ہے، اور جس نے اچھائی کی وہ جنت میں چلا گیا، جہاں بہت خوبصورت جگہ ہے رہنے کی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ دھوپ ہوگی، نہ سردی ہوگی، نہ کھانے پینے کی بڑی عمدہ چیزیں ملیں گی۔ تو اس بات کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور کسی طرح جنت میں چلے جائیں۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی ناراضگی سے ڈریں، اور میرے لیے بھی دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کریں کہ ہم سب اللہ کی خوشنودی کی خاطر اسی کی اطاعت میں رہیں، اور اس کلام اللہ کی جو احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔
صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین۔